بڑی خوشی اور مسرت ہے آج ہم سب مشترکہ طور پر جشن شاہ نقشبند میں بیٹھ کر اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم سب تاجدار مدینہ رحیت اہل طیبۃ و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت شاہ نقشبند تاجدار نقشبند، ابھی ہم نے آپ کی شان میں بہترین شاندار منقبت سماعت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ ناچیز حاضر ہے، کچھ بولنے کی جرات حاصل کروں گا۔ دل کو کیف و سرور ملتا ہے، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے۔ اے واہ کیا بات ہے۔ دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے۔ تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ بے شک۔ تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور۔ رات میں ہم سے بھی منقبت سماعت کر لیجیے۔ حضرت شاہ نقشبند آل رسول، بے شک حق آل ہے، رسول، حق ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں طرف سے فیض کا دریا بہ رہا ہے، آج بھی بہ رہا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہیں بھی رہوں، چاہے زمین پر رہوں چاہے زمین میں رہوں، یا جہاں بھی رہوں، ہر دور میں قیامت تک میں اپنے مریدوں کو دیکھوں گا بھی، مشاہدہ بھی کروں گا، ضرورت پڑی تو ان کی مدد بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، واہ زندہ باد۔ بے شک۔ ہیں حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند، ہیں حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند، ہیں تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند، بے شک۔ ہیں تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند، خود میں ہے ایک منبع انوار خواجہ نقشبند، خود میں ہے ایک منبع انوار خواجہ نقشبند، روشنی کا بے گماں مینار خواجہ نقشبند، روشنی کا بے گماں مینار خواجہ نقشبند۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ زندگی اپنی ادائے مصطفیٰ میں ڈھال کر، زندگی اپنی ادائے مصطفیٰ میں ڈھال کر، عشق احمد میں رہے سرشار خواجہ نقشبند، عشق احمد میں رہے سرشار خواجہ نقشبند۔ فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ کے فیض سے، فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ کے فیض سے، علم و عرفاں کا بنے معیار خواجہ نقشبند، بے شک۔ علم و عرفاں کا بنے معیار خواجہ نقشبند۔ جعفر صادق کی چوکھٹ سے در صدیق تک، کیا بات ہے، بے شک۔ سلسلہ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عبدالخالق بستوانی، وہاں سے چلتے ہوئے حضرت ابوالحسن خرنطانی، واحد بستانی، حضرت امام جعفر صادق تک سلسلہ گیا ہے، کہ ان سے سلمان فارسی، سلمان فارسی سے حضرت سرکار سیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر صادق کی چوکھٹ سے در صدیق تک، جعفر صادق کی چوکھٹ سے در صدیق تک، نسبتوں کے ہیں علمبردار خواجہ نقشبند۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، بے شک، بے شک۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
زندہ آباد زندہ آباد واہ جعفر صادق کی چوکٹ سے در صدیق تک جعفر صادق کی چوکٹ سے در صدیق تک نسبتوں کے ہیں علمبردار خواجہ نقش بند. بے شک بڑا پیارا شعر ہے. حضرت صدیق سے جو نور کا دریا بہا حضرت صدیق سے جو نور کا دریا بہا ہیں اسی دریا کے گوہر بار خواجہ نقش بند. سبحان اللہ ہیں اسی دریا کے گوہر بار خواجہ نقش بند. اب سنیے باقی باللہ شیخ احمد خواجہ احرار کے باقی باللہ شیخ احمد خواجہ احرار کے آپ ساتھی اور وہ میں خار خواجہ نقش بند. آپ ساتھی اور وہ میں خار خواجہ نقش بند. لوہے دل پہ نقش کرتے ہیں جو نام کبریا. مشہور ہے نا, مشہور ہے. لوہے دل پہ نقش کرتے ہیں جو نام کبریا. نقش بند وہ آپ ہیں سرکار خواجہ نقش بند. سبحان اللہ مشہور تھا. قلب میں جاری رہے اللہ اللہ کی صدا. بے شک قلب میں جاری رہے اللہ اللہ کی صدا. وقت آخر دل رہے بیدار خواجہ نقش بند. وقت آخر دل رہے بیدار خواجہ نقش بند. جو حضرت خواجہ نقش بند سے پہلے معاملہ یہ تھا, اس کے بعد علماء پڑھتے نہیں ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے بیشتر اولیاء کرام دو جہت سے فیض پاتے تھے. طے جو کرتے تھے, سلوک جو طے کرتے تھے دو جہت سے. الحمدللہ ہمارے پاس 6 جہت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیا قلب و روح و سر خفی اخفا و قالب اور نفس. واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. قلب و روح و سر خفی اخفا و قالب اور نفس. محو ذکر حق ہوں سب سرکار خواجہ نقش بند. سبحان اللہ کیا بات ہے. محو حق ذکر ہے حق حق ہے ہوں سب سرکار خواجہ نقش بند. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی چشمے کرم سے خانہ دل کے میرے آپ کی چشمے کرم سے خانہ دل کے میرے جگمگاتے ہیں در و دیوار خواجہ نقش بند. جگمگاتے ہیں در و دیوار خواجہ نقش بند. سبحان اللہ حق ہے. طیبہ بغداد و بخارا اور ایدم بالکل طیبہ بغداد و بخارا اور نجف کے نور سے اے منور جانو دل گھر بار خواجہ نقش بند. اے منور جانو دل گھر بار خواجہ نقش بند. نقش بندی گل ستا کے پھول سے دل کے میری طیبہ بغداد و بخارا اور نجف کے نور سے. طیبہ بغداد و بخارا اور نجف کے نور سے ہے منور جانو دل گھر بار خواجہ نقش بند. سبحان اللہ سبحان ہے اللہ. منور جانو دل گھر بار خواجہ نقش نقش بند. بند. نقش بندی گل ستا کے پھول سے دل کے میری بات یہ پرخار ہے گلزار خواجہ نقش بند. بات یہ پرخار ہے گلزار خواجہ نقش بند. بحر عرفاں کا سفر بحر عرفاں سلوک کا بحر عرفاں کا سفر درپیش ہو جن کو ضیا. بحر عرفاں کا سفر درپیش ہو جن کو ضیا. کشتیاں ان کی کریں گے پار خواجہ نقش بند. سبحان اللہ ان کی کریں گے پار خواجہ نقش بند. حضرات محترم ایک بار درود پاک پر اللہم صلی علی حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ عاشقوں کا میلہ لگا. دل دیکھ کر پوچھے سبحان اللہ. ٹوٹتا ہوا سیلاب ہے عاشق ایسے ٹوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. حضرت آقائے نقش بند سرکار سیدنا محمد بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا, نہیں تو بڑے بڑے عربی علماء نے آپ کو بڑا بڑا لقب دیا. نہ یقین ہو تو میرے موبائل میں عربی کتابیں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں
बड़े बड़े उलमा ने हजरत ख्वाजा नक्शबंद को कोई गौसुल आजम भी कहा है, कोई गौसुल सकलैन भी कहा है, किसी ने ये भी कहा है अगर दरे ख्वाजा से कतरा के निकलना चाहोगे तुम दरे खुदा तक पहुंच नहीं सकते। किताबें, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ। फर्क ये है कि हम हिंदुस्तान में पढ़े हैं, समझते हैं पूरा इल्म हिंदुस्तान में है, ऐसी बात नहीं है। आप हिंदुस्तान के बाहर जाएं, उलमाए कराम से मिले तो पता चलेगा अल्लाह ने हजरत ख्वाजा नक्शबंद को कैसा मर्तबा अता फरमाया। आप बाहर और बैरून ममालिक में जाके देखें, जब आप कहेंगे कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ तो पलट कर वो आलिम कहेगा अरे वहाँ के रहने वाले हो जहाँ के इमाम रब्बानी मुजाद्दिद अल-फिसानी रहा करते हैं। वाह क्या बात है, वाह हक है। कसरत से मैं अपने दावे में झूठा नहीं। इमाम नक्शबंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आले रसूल हैं, सैयद हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी जलवा भी है, की नूर भी है। शख्सियत का क्या कहना, जिसका जिस्म हुसैनी हो और जिसकी रूह सिद्दीकी हो। वाह क्या बात है, को जिस्मानी तौर पर हुसैनी बना दिया गया हो और कल्बी तौर पर सिद्दीक बना दिया गया। वाह सिद्दीक के जल्वों से मालूम हजरत शाह नक्शबंद आकाए नक्शबंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पैदाइश से कब्ल हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाबा सम्मासी रहमतुल्लाह अलैह जब कसरे हिंदुमा से गुजरे ठंडी सांस लेते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे दीवानों जानते हो ये कसरे हिंदुआ एक दिन कसरे हिंदुआ से तब्दील होकर कसरे आलिमा हो जाएगा। क्यों होगा? एक मर्द कलंदर की खुशबू महसूस हो रही है। वाह सुभान अल्लाह। एक मर्द कलंदर की खुशबू महसूस हो रही है और वो ऐसा मर्द कलंदर होगा कि वक्त का इमाम होगा और उस जमाने में जितने औलिया अल्लाह होंगे उन्हीं के सदके में अल्लाह का नूर हासिल करेगा। वाह सुभान अल्लाह। 150 साल पहले गालिबन शहंशाह विलायत पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जुबैरियों के बादशाह सुभान अल्लाह, हमारी जबीने उनके कदमों पे कुर्बान, वो हमारे आका वलियों के बादशाह हजरत सैयदना सरकार मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कि मैंने एक रिवायत पढ़ी है, वो कसरे हिंदुआ से गुजरे थे, उसके करीब से गुजरे थे, वहीं खड़े होकर वो भी ठंडी सांस लेने लगे। मुरीदों ने पूछा क्या बात है हुजूर, बड़ी ठंडी सांस ले रहे हैं। हजरत शहंशाह विलायत ने इरशाद फरमाया, मुझे यहाँ से एक मर्द कलंदर की खुशबू महसूस हो रही है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे 400 साल पहले बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा है वहाँ पे एक मर्द कलंदर पैदा होगा, वो मोहम्मदी निस्बत वाला होगा, उसका मकाम बड़ा ऊंचा होगा, उसका सीना अनवारे इलाहिया अनवारे मोहम्मदिया से लबरेज होगा, ऐसा लबरेज होगा जो वहाँ पर जाएगा उसका भी सीना नूर से लबरेज होगा। बताना नहीं चाहता हूँ, एक दो में हमने हवाला दे दिया है, बेशुमार औलिया कराम ने आपकी आमद की पेशन गोई फरमाई है, आपकी आमद की बशारत दी है। अल्लाह ने ऐसा बनाया था, अल्लाह ने ऐसा जलवा अता फरमाया था, ऐसा रुतबा अता फरमाया था, ऐसी बुलंदी अता फरमाई थी, ऐसी निगाह अता फरमाई थी। आपने इरशाद फरमाया तुम मेरी सोहबत में जरा बैठ के देखो, मैं पल में तुम्हारी दिल की दुनिया न नारे रिसालत, फैज़ाने ताजदारे नक्शबंद, फैज़ाने इमामे नक्शबंद जिंदाबाद। हजरत मुफ्ती अफाक अहमद अल-मारूफ हुजूर बहरूल खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने किताब में भी पढ़ा कि आपके सामने एक बहुत बड़े वली के घर पे दस्तरखान लगाया, गुफ्तगू होने लगी औलिया के तसल्लुफात के बारे में। किसी ने कहा हुजूर फला गालिबन ख्वाजा अजीजा थे, उनके ताल्लुक से कहा गया
وہ ارشاد فرماتے تھے کہ پوری دنیا میرے سامنے دسترخوان کی طرح، پوری دنیا میرے سامنے دسترخوان کی طرح ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کرامت نہیں دکھایا کرتے تھے، جب ضرورت پڑ جاتی تھی تب آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے پلٹ کر جواب دیا، تم کہتے ہو اللہ والوں کی نگاہ میں کہ ساری دنیا دسترخوان کی طرح ہے، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے یہ پوری دنیا میرے ناخن کی طرح ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دسترخوان کی بات یا ہے۔ رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے سیوان میں، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ میں دنیا کو، ساری دنیا کو اپنے ناخن کی طرح دیکھتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ میں اپنے ناخن کے پور کی طرح دیکھتا ہوں۔ وہ قائم سے پیدا ہونے سے پہلے ہی خوشخبریاں، بشارتیں دی جا رہی، مرد قلندر پیدا ہوگا، آپ پیدا ہوگا، آپ کو حضرت خواجہ محمد بابا کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے فوراً اسے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے امیر گلال، اگر میں زندہ رہوں تو ٹھیک، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی تربیت ضرور دو، کوتاہی مت کرنا، نہیں تو میں وہاں پکڑوں گا۔ ارشاد فرمایا اس لڑکے کی تربیت، تعلیم و تربیت میں ذرا بھی کوتاہی مت کرنا، نہیں تو میں پکڑوں گا، تم سے پوچھوں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سینہ ایسا ہے کہ ساری صلاحیتیں ہیں، گویا سب کچھ ہے، چراغ پورا بن گیا ہے، اس میں تیل بھی ہے، بتی بھی ہے، سب صرف جلانے کی دیر۔ میں نے کہتا ہوں باقاعدہ ایک واقعہ بھی ایسا ہوا، ایک واقعہ بھی ایسا ہوا۔ حضرت خواجہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی ولیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شروع کی منزلیں رک جاتی ہیں، شروع کی منزلیں رک جاتی ہے، ارے کیوں نہ رکے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میں دلیل کے ساتھ بولتا ہوں، وہی کا سلسلہ بھی رکا تھا، وہی کا سلسلہ رکا، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے انعام رک جاتا ہے، جب اس کے بعد وہ انعام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر بھرمار ہوتا ہے، شمار نہیں ہوتا۔ وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، نبی کے نائب ہوتے ہیں، یہ تو نائب عتم ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں انقباض کی حالت پیدا ہو گئی تو میں سرگرداں رہتا، رات میں اٹھ جاتا، کبھی گھر دوڑ کے چلا جاتا، کبھی گھر چلا جاتا، کبھی گھر چلا جاتا، کبھی فلاں ولی کے مزار میں بیٹھ جاتا، کبھی فلاں ولی کے مزار میں بیٹھ جاتا، کبھی فلاں ولی کے مزار میں بیٹھ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوگا، وہی کیفیت 9 ماہ اسی کیفیت میں، ایک روایت میں کہ 6 مہینہ اسی کیفیت میں، اسی کیفیت میں 6 مہینہ تھے، ایک روایت ہے کہ 9 ماہ اسی کیفیت میں رہے۔ آپ گھر سے نکلے، ایک حضرت خواجہ محمد واسع کے مزار پہ پہنچے، وہاں مراقبہ کیے، اشارہ ہوا آگے چلو، فلاں ولی ہیں ان کے مزار پہ مراقب ہو جاؤ، وہاں سے اٹھے فلاں دوسرے ولی کی بارگاہ میں گئے، پھر اشارہ ہوا اب یہاں سے اٹھ جاؤ، اٹھے کیا تھے، دو آدمی آئے، آپ کے کمر میں 2 تلواروں کو کس دیا، پھر گھوڑے پہ نہیں بلکہ اپنے پیچھے لیا اور اپنے پیچھے لے کر ایک ولی کے مزار پہ وہیں جا کے رک گئے۔ وہیں رک گئے، حضرت خواجہ نقشبند ارشاد فرماتے میں بھی وہیں جا کے بیٹھا، سبحان اللہ، اور میرا رخ قبلہ کی طرف، قبلہ رو بیٹھ گیا۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ حالتیں غیبی احوال پیدا ہوتے ہیں اور عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، میں اپنا وجود کھو بیٹھتا ہوں، ایسا لگتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا نہیں ہوں، میرے سامنے ایک دیوار ہے، وہ دیوار شک ہے۔ جب شک ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی تخت ہے، اس نورانی تخت پہ ایک اللہ کا بڑی تشریف فرما ہے اور اس کے سامنے ہری چادر کو لگا دیا گیا ہے پردہ کی طرح، اور اس کے ارد گرد اس کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے وہاں قریب کیا گیا،
जब मैं वहाँ करीब गया तो बताया गया देखो इन्हें जानते हो कौन? महमूद पगनवी। इन्हें जानते हो? ये आरिफ डिगोरी है। इन्हें जानते हो? ये फला है। इन्हें जानते हो? ये फला है। ये ख्वाजा मोहम्मद बाबा सलमासी है। फिर आपने कहा कि ये चादर तो सामने से हटा दी जाए, इस चादर के पीछे कौन बैठा है मैं उसका दीदार करूं। इस चिलमन को तो हटाया जाए, चिलमन हटे तभी तो महबूब का दीदार। चिलमन जब हटता है तभी बिजलियां गिरती हैं, तभी बिजलियां गिरती हैं। चिलमन को हटाया गया, एक नूरानी शक्ल सूरत वाला गुरु सामने मौजूद। आपने पूछा कौन है, बताया गया हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुश्तवानी हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुश्तवानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत आका नक्शबंद इरशाद फरमाए, मोहम्मद इधर आओ। आप करीब गए, आपने इरशाद फरमाया इन्हें जानते हो? हुजूर नहीं जानते। इन्हें जानते हो? हुजूर नहीं जानते। इन्हें जानते हो? हुजूर नहीं जानते। इन्हें तो जरूर जानते होगे। मोहम्मद बाबा सिम्मासी की तरफ इशारा करते हुए आपने कहा इन्हें तो जरूर जानते होगे। कहा हुजूर इन्हें जानता हूँ। इनकी टोपी को भी जानते होगे, जो टोपी इन्होंने अता फरमाई थी, कोला अता फरमाई थी। कहा हुजूर कोला के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं जाके पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं इन्हें जानता हूँ, मैंने इनका दीदार किया। अब देखें आप, मैं बता रहा हूँ, पूरा ढांचा तैयार, उसमें तेल भी है, उसमें बत्ती भी है, सिर्फ उसको जलाने की देर है। आपने कहा मैं पहले मज़ार पे गया तो वहाँ चराग जल रहा था, लेकिन टिमटिमा रहा था। चराग जल रहा था, टिमटिमा रहा था। दूसरे मज़ार पे गया, वहाँ भी देखा चराग चल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी मध्यम थी, ऐसा लगता बस चराग बुझ जाएगा। फिर मैं हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुश्तवानी की बारगाह में पहुंचा। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुश्तवानी इरशाद फरमाते हैं, ए बेटे तुमने चिरागों को देखा है, बस तुम्हारी ऐसी कैफियत है, तुम्हारी ऐसी ही कैफियत है। वो बत्ती को सिर्फ उठाना था, बत्ती तेल में डूब जाती है तो चिराग बुझ जाता है। तुम्हारे अंदर तेल भी है, तुम्हारा ढांचा भी तैयार है, बत्ती भी है, सिर्फ उस बत्ती को उठाकर जलाना है। ए मोहम्मद, हमने तुम्हें अमीर कुलाल को दे दिया है, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, वो अपनी रूहानियत से उस चिराग को जला देगा, तुम्हारा चिराग पूरी दुनिया को जलाने की देर। जिंदाबाद जिंदाबाद आका नक्शबंद से आपने लंबा वाक़िया है। जिंदाबाद। बस करो यार, लंबा नाराम करो। हजरत अब्दुल खालिक कुश्तवानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक के नस्ल पाक से, इमाम मालिक के नस्ल से हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुश्तवानी ने इरशाद फरमाया कि बेटे तुम अज़ीमत पे अमल करना, अज़ीमत पे अमल करना और शरीयत और इस्तिकामत के दामन को मजबूती से थामे रखना। ये हमारे सिलसिले की खास खुसूसियत है, हमारे सिलसिले की खास खुसूसियत है। ज़्यादा मुजाहिदात लंबे लंबे नहीं किए जाते हैं। आप कुछ खा रहे थे, एक मुरीद था, बड़ा मुजाहिदा किया था, बड़ा तकवा शियार था। आपने कहा आओ तुम भी खा लो, क्या हुजूर में रोज़ा। आप गुस्से में आए, लेकिन गुस्से को जाहिर नहीं किया। आपने इरशाद फरमाया कि सुलूक ऐसे तय नहीं होता। आज क्या है ना, पीर साहब बैठते हैं लेकिन किताब बैठ के पढ़ लो, पीर साहब बैठते हैं लेकिन इशराक पढ़ने लगे, चाश्त पढ़ने लगे, अगवाबीन पढ़ने लगे, नफली इबादतें करने लगे। दीगर जितनी भी किताबें हैं आप नहीं पढ़ सकते। कुरान मुक़द्दस के तिलावत के बारे में मशाइख ने इरशाद फरमाया है मत पढ़ो, जब तुम उस नशिश से अलग हो जाओ तो जाके पढ़ो। आपने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि अपने एक मुरीद से ये अपना घाटा कर रहा है, खसारा कर रहा है, इसे पता नहीं तो वलियों की सोहबत 100 साल की इबादत से बेहतर है।
ان کی ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ ایک روزہ رکھا ہے اگر ولی کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہزاروں روزے کا ثواب مل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، حق ہے، مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، دین کے مرضی کے مطابق، اپنی آقا کے مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ واہ حضرت حق ہے، آقا نقشبند پوری زندگی جو حضرت خواجہ عبدالخالق کشتوانی نے ارشاد فرمایا اسی پہ کاربند رہے، اسی پہ عمل پیرا رہے، اور آپ کا یہی فرمان بھی رہا کہ تم استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا اور اتباع رسول سے پیچھے مت ہٹنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کیونکہ تمہارا سیر، تمہارا سلوک سب اسی سے ہوگا۔ تمہیں زیادہ لمبے مجاہدات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کنواں میں لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، خود عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور عظیمت پہ عمل کر لو، تھوڑا عمل کرو گے اللہ ڈھیر عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ وجہ تھی نا جب یہ انقباض والی حالت جب ختم ہوئی، دیکھیے آپ کئی منزل میں تھے، آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں منصور حلاج کے مقام پہ پہنچا، مجھے عجیب سا لگنے لگا تو میں نے کیا کیا کہ بخارا میں ایک سولی تھی، اسی سولی کے نیچے میں جا کے کھڑا ہو جاتا، اپنے نفس سے کہتا دیکھ اگر تو ایسے کرے گا تو اسی میں لٹکا دوں گا، ایسا کرے گا تو میں ایسے ہی لٹکا دوں گا۔ پھر تھوڑا تھمتے، پھر آتے، پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی، کئی بار کیفیت پیدا ہوئی، آپ اسی سولی کے پاس جاتے تھے، اگر تو مانے گا نہیں تو لٹکا دوں گا، مان جا۔ ایک دن ایسا ہوا نفس مطمئنہ بھی ہوا، مان بھی گیا، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے عرفان کے دروازوں کو ایسا کھولا ہے میں جنید بغدادی کے مقام سے بھی آگے نکل گیا، میں باید بستانی کے مقام سے بھی آگے نکل گیا، بڑے اکابر اولیاء کے مقام سے آگے سیر کرتے ہوئے میں ایک ایسے حسین مقام میں پہنچا، ایسا حسین جیسا ایسا لگتا اب اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ ہو ہی نہیں، اب اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو میں نے جان لیا اگر یہ دنیا کی سب سے حسین ترین جگہ ہے تو میرے آقا کی بارگاہ ہوگی، بے شک میرے آقا کی بارگاہ، میں نے جان لیا میرے آقا کی بارگاہ۔ اب کیا ہوا؟ پردے ہٹائے گئے، حجابات اٹھائے گئے، پھر کیا ہوا؟ جلوے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سرکار کی محبت سب پر غالب ہونا چاہیے، ان کی محبت اگر غالب نہیں ہے تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے، تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا۔ اے محمد دیکھ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اب یہاں کھڑا مت ہو، اپنے سر کو جھکا لو۔ سبحان اللہ، یہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جبین ناز کو رکھتا ہوں اور بوسہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، معلوم ہے آپ نے کیا کہا؟ تمسک سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، استقامت ہونا چاہیے، اور کیا کہا اس کا دی عظیمت، مطلب عظیمت پہ عمل ہونا چاہیے، رخصت نہیں کہ مسافر ہیں تو اب چلو سنت چھوڑ دیا جائے، رخصت یہ عظیمت کیا ہے؟ سنت کو پڑھی۔ پھر آپ نے کہا کہ طریقت پورا کا پورا ادب ہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ طریقت پورا کا پورا ادب ہے، اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، اپنے پیر کا ادب۔ اللہ کی بات آ جائے اس کا ادب سب پر غالب ہونا چاہیے، رسول کونین کے ادب کی بات آ جائے تو سب پر غالب ان کا ادب ہو جائے، پیر کے ادب کی بات آ جائے سب پر غالب پیر کا ادب ہو جائے۔ یہی طریقت ہے، یہی آقا نقشبند نے بتایا ہے، یہی بزرگوں کی سیرت سے ملتا ہے۔ حضرت آقا نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے ایک جملے کی ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ
حضرت باعث البستامی کی انتہا میری ابتدا ہے. اللہ دیکھیں حضرت میرا اول ابو یزید کا آخر ہے. میرا اول ابو یزید کا آخر ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے امام ربانی مجدد الفسانی مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت باعث البستامی جس مقام میں پہنچے تھے تو شہود و مشاہدات کے مقام سے آگے نہیں گزرے تھے. وہ نور خدا کا جلوہ دیکھ کر ان کی آنکھیں چودیاں گئی تھی. اپنے وجود کو کھو بیٹھے تھے. وہ یوں سمجھ رہے تھے اب دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے, صرف اللہ کا وجود ہے. اسی مقام پہ ٹھہر گئے. آپ نے ارشاد فرمایا ان کا آخر میرا اول ہے. ان کا آخر میرا اول ہے. میرا مقام یہ ہے مقام شہود و مشاہدات سے عبور کرتا ہوا آگے کی سیر میں نے کی ہے. قرب خدا کے جلوے سے مالا مال ہو کر میں نے عروج بھی کیا ہے اور نزول بھی کیا ہے. عروج بھی کیا ہے, نزول بھی کیا ہے. حالانکہ امام ایک بہت بڑے پیر ہیں, بہت بڑے بزرگ, انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ایسا ہوگا باعث البستامی پر آپ نے توبہ کی, پھر اللہ نے ان پہ پادی عرفان کھول دیے, پھر اللہ کے کرم سے وہ اس سے آگے بڑھے. یہ بھی ہے, یہ معرفت ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے حاصل کیا, اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اہل علم بیٹھے ہوئے علماء کرام کی جماعت ہے. میں تو اصلاح کے لیے بولتا ہوں کہ آپ کی دعائیں شامل ہوں اور میں بولوں تو اس پر عمل بھی کروں اور ہمارے مسلمان بھائی کو عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت علامہ آلوسی کی ہم نے تفسیر بیان کی تھی, یہ علماء کرام سنے سماعت فرمائیں. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت علامہ خالد کردی کے مرید بھی ہیں, فیض یافتہ بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں. حضرت علامہ خالد یہ نقشبندی مجددی عالم ہیں. وہ حضرت سید محمود آلوسی جنہوں نے ایک عظیم سرمایہ اہل سنت کو عطا فرمایا تفسیر روح المعانی کی شکل میں. رسول مختار ابن عابدین بڑے بڑے علماء حضرت علامہ خالد کے مرید. یہ کون ہیں؟ نقشبندی حضرات ہیں, مجددی حضرات ہیں جنہوں نے اہل دین و سنت کا بہت بڑا کام کیا ہے. اور حضرت علامہ خالد مرید کس کے ہیں؟ غلام علی دہلوی کی. یہ مرید ہیں سلسلہ بسلسلہ امام ربانی مجدد الفسانی کے. ارشاد فرماتے ہیں تفسیر میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو. وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ نے لفظ مع الصادقین کونوا مع الصادقین, یعنی صادقین کی معیت کو حاصل کر لو. معیت ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے, معیت ایسے نہیں حاصل ہوتی ہے. اپنے وجود کو, اپنی ذات کو, اپنی ہستی کو, اپنے آقا کی ذات میں جب کوئی مکمل فنا کر دیتا ہے تب معیت تامہ حاصل ہوتی ہے. یعنی جو پیر کا رنگ ہے وہ رنگ مرید پہ چڑھ جائے. جو پیر کا رنگ ہے اور اللہ کا کرم ہے, احسان ہے کہ حضرت کے اکثر مریدین حضرت کے رنگ میں لگے ہوئے. بے شک سبحان اللہ. اس سے بڑی کرامت, ہم تو کرامت نہیں بیان کرتے, یہ کرامت ہے تمہیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. ہندوستان میں آپ بڑے بڑے پیروں کو دیکھیں گے لیکن اس طرح رنگے ہوئے مرید نہیں دیکھیں گے. اللہ نے ہمیں ایسا پیر عطا فرمایا اس پیر کے رنگ میں ان کے مرید نظر آتے ہیں. بے شک معیت ہے, یہی تو ابو بکر صدیق نے بھی ہمیں بتایا ہے. اے دنیا والوں, اگر تم معیت تامہ حاصل کر لو, اپنے آقا اپنے پیشوا کے رنگ میں رنگ جاؤ گے, تمہارا بھی وقار بڑھ جائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, یوں تو یہ موضوع بہت وسیع ہے, بہت سی باتیں ہم نے یاد کی تھی لیکن وقت بہت کم ہے. بڑے بڑے علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا مصباحی صاحب, استاد الاساتذہ حضرت علامہ خوش محمد صاحب دامت العمر نورانی, بڑے بڑے علماء شعراء مفتحان بیٹھے ہوئے ہیں.
وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔